1923 میں ترکی کا 100 سال کا معاہدہ ہوا تھا جو 2023 میں مکمل ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ کو 100 سال کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی مدت کے مکمل ہونے کے بعد ترکی میں دوبارہ خلافت قائم ہوگی۔ دوستو، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں پوری امید ہے کہ چند سالوں میں ترکی میں خلافت قائم ہو جائے گی۔ ترکی میں خلافت کے دوبارہ قائم ہونے پر یقین رکھنے والے لوگ ایک معاہدے کا حوالہ دیتے ہیں جو معاہدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو شاید یہ معلوم ہی نہیں کہ معاہدہ لوزان ٹریٹی آف لوزین خلافت اور اتحادی ممالک کے بیچ نہیں ہوا تھا، یہ جدید ترکی اور اتحادی ممالک کے بیچ ہوا تھا۔ یہ معاہدہ ترکی کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس معاہدے کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ عظیم اول جو 1914 میں شروع ہوئی تھی، اس میں 2 جماعتیں تھیں، مرکزی طاقت جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور خلافت عثمانیہ، اور اتحادی طاقت برطانیہ، فرانس، گریس، اٹلی۔ اس جنگ میں فتح اتحادی ممالک کی ہوئی اور مرکزی طاقت میں شامل ممالک پر اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے پابندیاں لگائیں۔ 1920 میں اتحادی ممالک اور خلافت کے درمیان ہونے والے معاہدہ سیورس ٹریٹی آف سیورس کے تحت سلطنت عثمانیہ کے کئی حصوں جیسے شام، عراق، حجاز وغیرہ کو برطانیہ، فرانس اور گریس نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ خلافت پر کئی پابندیاں لگائی گئیں، جیسے اپنی فضائی فوج رکھنے کی اجازت نہیں، بحری اور بری فوج بہت محدود کر دی، آبنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرہ کے انٹرنیشنل واٹر جس پر کسی ملک کی ملکیت نہ ہو قرار دیا۔ اس معاہدے سے سلطنت کو کافی نقصان پہنچا، لیکن یہ معاہدہ زیادہ وقت تک قائم نہیں رہ سکا۔ گریک فوج اور فرانسیسی فوج ایشیائی کوچک آ گئی۔ ایسے وقت سے 1922 میں مصطفیٰ کمال آتا ترک نے فوج کی کمان سنبھالی اور اتحادی افواج کو ایک ایک کر کے ترکی سے باہر نکالنا شروع کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے فوج کی کمان سنبھالی اس وقت خلافت باقی تھی، سلطان اپنے عہدے پر برقرار تھے، لیکن مصطفیٰ یہ سب سلطان کے حکم کے بغیر کر رہے تھے۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا کا زور بڑھنے لگا تو اتحادی ممالک نے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو تقریباً 8 مہینے کی کانفرنس کے بعد طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت جدید ترکی کی حد مقرر کی گئی، ترکی سے اتحادی ممالک کا مکمل اثر ختم ہو گیا، اسٹریٹ آف باسفورس ترکی کے قبضے میں آ گیا، فوج کی محدودیت ختم ہو گئی، جنگی قیدیوں کی سزا اتحادیوں نے ختم کر دی، ترکی میں بسنے والے یونانی عیسائیوں اور یونان میں بسنے والے مسلمانوں کو منتقلی کی اجازت مل گئی، اور جو ہجرت نہ کریں ان کو امن کی ضمانت مل گئی۔ معاہدے میں کسی مدت کا ذکر نہیں تھا کہ 100 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں اتا ترک، بابا ترک کا لقب ملا، اور اکثر ترک آج بھی ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ معاہدہ لوزان میں ایسی کوئی شک نہیں تھی جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ خلافت کو 100 سال کے لیے یا مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ معاہدہ لوزان کے کچھ دنوں کے بعد خود ترکی کی پارلیمنٹ کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، لیکن خلافت اب بھی قائم تھی اور سلطان ہی خلیفہ رہے اس وقت تک جب تک کہ ان کو معاہدہ لوزان کے 6 مہینے کے بعد ترکی سے بے دخل نہ کر دیا گیا۔ سلطان کو ترکی سے نکالے جانے کے بعد بھی خلافت کا درجہ ترکی میں باقی رہا۔ بر صغیر سے ایک جماعت مصطفیٰ کمال پاشا کے پاس یہ درخواست لے کر گئی کہ آپ ہی خلیفہ بن جائیں، لیکن مصطفیٰ کمال پاشا نے یہ قبول نہیں کیا۔ سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں میں مابین ہونے والا معاہدہ معاہدہ سیورس کہلاتا ہے، جبکہ معاہدہ لوزان اتا ترک کے جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا، یعنی معاہدہ لوزان کا سرے سے سلطنت عثمانیہ سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال ہرگز نہیں، یہ ایک غیر میعادی عمومی معاہدہ ہے۔ ترکی پہ معدنیات نکالنے کی کوئی پابندی نہیں، اور یہ ملک اپنی پیٹرولیم کی ضروریات کا 10% اپنے ملک سے حاصل کرتا ہے۔ اب ہم ان دونوں معاہدات کے ایک اجمالی خاکے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس موازنے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اتا ترک نے جس معاہدے پہ دستخط کیے وہ ایک موازن حیثیت سے اور فاتحانہ انداز میں کیا گیا معاہدہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے دستخط کیا گیا معاہدہ سیورس در حقیقت ایک فوجی اور سیاسی شکست کی دستاویز تھی، جسے اتا ترک نے میدان کارزار میں یونان، فرانس، برطانیہ، روس اور اٹلی کی افواج کو شکست دینے کے بعد مسترد کر دیا، اور ایک نیا متوازن معاہدہ معاہدہ لوزان وجود میں آیا۔
دوستو اگر آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔